يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اور معزز خواتین اسلام، آج اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل جمعہ کی اس نشست میں آج ہمارا موضوع ہے جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو جمعہ کے دن بطور خاص سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت بتائی ہے، اس کا ثواب آپ نے بتا کر امتیوں کو ترغیب دی ہے۔ ایک روایت علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، 6470 نمبر کی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک لائٹ روشن کرے گا جو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو روشنی دیتی رہے گی، یعنی اس کی رہبری کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی میں، اللہ رب العالمین کی ہدایت و رہنمائی میں وہ اپنی زندگی گزارے گا، نیکیوں کی اسے توفیق ملے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح الجامع ہی کے اندر موجود ہے، 6471 نمبر کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان سورہ کہف کو جمعہ کی رات میں پڑھے گا، لیلۃ الجمعہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک لائٹ پیدا فرمائے گا اس راہ میں جو اس کے اور بیت العتیق کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں بھی روشنی کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، یعنی سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی رہبری کرے گا، اسے کار خیر کی توفیق دے گا، لائٹ اس کے لیے روشن کرے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، محترم ناظرین، ہمیں جمعہ کے دن بطور خاص سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اور زیادہ واضح الفاظ میں سورہ کہف کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ روایت امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 پر نقل کیا ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القیامہ وغفر له ما بین الجمعتین۔ اس کا مطلب یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک لائٹ پیدا کرے گا جو اس کے قدم سے نکل کر آسمان کی سرحدوں تک جائے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی یہ لائٹ۔ وغفر له ما بین الجمعتین، اور اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اسے غلطیاں سرزد ہوں گی
اس کی بخشش کا یہ ذریعہ ہوگی. یعنی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لیا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ یہ چیز بن جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج بہت سارے سامعین، بہت سارے ناظرین، بہت سارے اہل ایمان اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اپنے آپ کو بڑے ثواب سے محروم کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب پڑھیں؟ ایک روایت میں جمعہ کا دن ہے، دوسری روایت میں جمعہ کی رات ہے، تو سورہ کہف کب پڑھنا چاہیے؟ مناسب وقت کون سا ہے؟ دیکھیے پیارے ناظرین، تھرسڈے کو جمعرات کو جب سورج ڈوب جائے تو عربی کے حساب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی. اس کے بعد آپ رات میں پڑھ لیں. جمعرات کو سورج ڈوبنے کے بعد آپ سورہ کہف کی تلاوت رات میں کر سکتے ہیں اور گویا آپ جمعہ کے دن پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جب جمعہ کا دن آ جائے، سورج نکل آئے، تو اس دن شام کو جب سورج ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے سے پہلے تک، یعنی اثر بعد بھی آپ جمعہ کو پڑھ لیں گا قرآن، تو گویا آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا ہے. تو اس بیچ میں یعنی تھرسڈے کو شام سے لے کر، سورج ڈوبنے سے لے کر فرائیڈے کو سورج ڈوبنے تک اگر اس بیچ میں ہم قرآن کی سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو یہ فضیلت ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے دن بطور خاص سورہ کہف کی تلاوت کرنے اور نبی کی سنت پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو